آقا کریم محو خواب تھے، آرام فرما تھے، حضور جاگے بیدار ہوئے، آقا کریم بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی حضور آپ پریشان ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے حسین کو ان قریب تمہاری امت کربلا کے میدان میں شہید کر دیں۔ مجھے مٹی لا کے جبریل نے دی ہے، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ نے ساری زندگی وہ مٹی سنبھال کے رکھی اپنے گھر میں اپنے پاس۔ پھر جب واقعہ کربلا ہوا پھر حضور خواب میں ملے، سرکار نے فرمایا ام سلمہ، حضور پریشان تھے، زلفوں میں گرد و غبار، کپڑوں کے اوپر گرد و غبار، حضور بڑے پریشان ہیں۔ آقا کریم سے عرض کیا حضور آپ پریشان ہیں؟ فرمایا ہاں میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے آیا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، صبح سے لے کے میں اب تک ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن اپنے پیاروں کا خون جمع کرتے رہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت فاطمہ زہرا کو 10ویں رات محرم کی میدان کربلا کے اندر اپنے آنچل سے اور اپنی آستینوں سے کربلا کی میدان کو صاف کرتے دیکھا۔ عرض کیا اے سیدہ کائنات آپ صاف کر رہی ہیں میدان کربلا کو، خیر تو ہے نا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کل میرا بیٹا حسین یہاں شہید ہو گئے، گرنے والا، صاف اس لیے کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے بدن میں کوئی کینکر نہ چبھ جائے، کوئی پتھر نہ چبھ جائے۔ یہ سب کو پتا تھا، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اہل بیت کے ہر شخص کو پتا تھا حسین بن علی کو شہید کیا جائے گا، سب کچھ جانتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مشکل کشا تھا تو دعا کر کے بیٹے کی تقدیر تبدیل کیوں نہیں کروا لی؟ نبی پاک کا فرمان ہے اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، سرکار فرماتا ہے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب میری دعا تقدیر بدل دیتی ہے، آپ دعا کریں تقدیر ٹل جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ تقدیر ٹل جائے میرے بیٹے حسین سے؟ مولا علی نے دعا کیوں نہ کی؟ فاطمہ زہرا نے دعا کیوں نہ کی؟ پتہ چلا اگر وہ دعا کر کے تقدیر تبدیل کروا دیتے تو مجھے بتائیں یہ جو قرآن کی آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ مصیبتیں آئیں نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں، ان پہ سختیاں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ نبی بول اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ نبیوں کے حواری بلبلا اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ وہ بلبلا اٹھے سارے، نبی بھی بول اٹھے متی نصر اللہ۔ ادھر حسین بن علی ہے 72 قربانیاں دے کر اپنی جان قربان کرنے سے پہلے کہتا بتا مولا 18 سال کا بھی قربان کر دیا، 6 ماہ کا بھی میں نے قربان کر دیا، بتیجے میں نے وار دیے، بیٹے میں نے قربان کر دیے، اور بھانجے میں نے قربان کر دیے، ویر میں نے قربان کر دیے، ہر چیز میں نے قربان کر دی۔ مولا میں تیری بارگاہ میں آنے سے ڈگمگایا تو نہیں نا؟ مجھے بتا دے تو راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے مجھ پہ؟ حضرات یہ تھا اگر میرا نبی دعا کر کے تقدیر تبدیل کروا دیتا اس آیت کا مصداق کون بنتا؟ یہ جو قرآن کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی ایک چیز کے ساتھ، خوف کے ساتھ یا بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی سے یا پھلوں کی کمی سے یا جانوں کی کمی سے۔ یہ 5 مصیبتیں ہیں، خوف، نمبر 2 بھوک، نمبر 3 مالوں کی کمی، نمبر 4 پھلوں کی کمی، نمبر 5 جانوں کی کمی۔ یار یہ جو 5 مصیبتیں ہیں بتائیں بیک وقت کبھی کسی پہ آئی ہیں؟ ہم میں سے کسی پہ نہیں آئی۔ آپ بھی اللہ کا کرم ہے کسی بندے نے بھوک کبھی نہیں دیکھی، پھر خوف نہیں، پھر پے در پے جانیں نہیں گئیں، کسی میں مصیبت نہیں آئی، پھلوں کی کمی نہیں، مالوں کی کمی نہیں۔ یار آج کا انگریز کہے کہ یار ہر چیز کا تھیوری بھی ہے پریکٹیکل بھی۔ ایک بچہ کیمسٹری میں پڑھتا ہے H2O پانی کا فارمولا، 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن، 2 گیسیں ملاؤ پانی بنتا ہے، تھیوری پڑھی اس نے کتاب میں،
پریکٹیکل کیا جا کے لیب میں. اس نے ادھر تھیوری پڑھی, ادھر جا کے لیبارٹری میں 2 گیسیں ملائیں, پانی بن گیا. اگر کوئی انگریز مستشرق کہے کہ یار قرآن صرف زبانی جمع خرچ کا نام ہے, یہ اس کا پریکٹیکل بھی کوئی ہے, یہ تھیوری ہے H2O, پریکٹیکل لیب میں ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اس کا پریکٹیکل دکھاؤ تو کسے پیش کرو گے؟ آج کے کاروباری حضرات کو کوئی پریکٹیکل نہیں بنے گا, نہ مولوی, نہ پیر, نہ سیاستدان, نہ ٹیکنوکریٹ, نہ بیوروکریٹ. تو انگریز پریکٹیکل مانگتا ہے, مجھے پریکٹیکل دو. ہم کہیں گے سن, اگر اس کے تھیوری دیکھنی ہے قرآن میں پڑھ لئی آیت, اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو علی کا شہزادہ کربلا میں کھڑا حسین کو دیکھ لے.